خطوات شیطان، اس پر نہ چل، رب کی جو راہ ہے اسے مان، وہ سیدھی راہ ہے. شیطان کی جو راہ بتلائی جاتی ہے اس پر نہ چل. یہ انجام بہت برا ہے. آج تو مستی دکھا رہا ہوگا لیکن پہلا معنی حرام. قرآن پاک نے ایک جگہ بہت صاف دکھلایا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ جوا، انما الخمر شراب والمیسر جوا والانصاب، پرانے زمانے میں تقدیر آزمائی کے لیے کچھ کرتے تھے، یہ سب شیطانی راستے ہیں. دور رہو، فاجتنبوہ، بچو، دور رہو، اس کے قریب تک نہ جاؤ ورنہ وبال بہت خطرناک ہے اس کا. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ گندگیاں ہیں، شیطانی اعمال میں سے ہیں. فاجتنبوہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی راہوں پر مت چلو. تو پہلی چیز حرام، یہ بڑی خطرناک راہ شیطان کی، انسان کو نہ جانے کہاں تک پہنچا کے رکھے گی. نمبر 2، شیطانی راہیں کھانے کے تعلق سے اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے، اللہ کی دی ہوئی چیز دینے والا اللہ ہے، اور ان چیزوں میں سے کسی کو کسی کے لیے کوئی چیز خاص کرنا، جیسے عرب والے کرتے تھے، بتوں کے ناموں پر اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے ایک حصہ اٹھا لیتے تھے. اب یوں سمجھتے تھے کہ میں یہ فلاں بت کے نام پر اسے دے رہا ہوں، اور دی ہوئی اللہ کی ہے، اور اس کے نام پر نظر چڑھاتا ہے، اس کے نام پر چڑھاوے چڑھاتا ہے اور اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے. یہ بھی شیطانی راستہ ہے. لا تتبعوا، اس راستے پر مت چلو. کیوں؟ رازق اللہ ہے، رزق اس نے دیا ہے، تمہارے لیے دیا ہے، اور تم اس میں غلط راستے اختیار نہ کرو. عرب والے ایسا کرتے تھے. 2 معنی ہو گئے، حرام، اور دوسرا حلال چیزوں ہی میں سے غیر اللہ کے لیے خاص کر میں ایسا ہی دوں گا، یہ میری مرضی ہے، میں ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں. زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی راہوں پر مت چلو. شیطان کی تیسری راہ جو بہت اہم ہے دوستو، حلال چیزوں میں، طیب میں، چیز بھی حلال، سب حلال، لیکن راستہ جو اختیار اس میں کرتا ہے وہ شیطانی. جیسے ہم کھا رہے ہیں، محنت کی کمائی کھا رہے ہیں، حلال ہے. اور جو چیز کھا رہے ہیں، مان لو ہم مرغی کھا رہے ہیں، مان لو ہم سبزی کھا رہے ہیں، مما فی الارض کا جو بیان آیا وہ کھا رہے ہیں، حلال ہے. لیکن جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ شیطانی ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان. کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، چیز کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن راستہ جب خراب اختیار کیا جاتا ہے تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے. چاہے چیز ہم سمجھتے ہیں، یہ چیز کتنے لوگ ہیں اچھائی کے راستے سے برائی تک جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں اچھے راستے، اور سمجھتے ہیں بھائی بہت اچھا، لیکن اس کے اندر جو بات ہے وہ شیطانی راہ ہے اور اس کا مقصد وہ نہیں ہے، یا بن جاتا ہے. ایک جوان آج کے ماحول کے حساب سے اپنی عفت اور پاک دامنی لڑکی، اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے، اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے جن سے عفت اور پاک دامنی ممکن ہو سکتی ہے ان کا سہارا ہے، اور وہ اس کی عفت اور پاک دامنی کے لیے گارنٹی کی طرح ہم عدالت میں ہم آپ کی عفت اور پاک دامنی کی بڑی حفاظت کریں گے، اور وہ ایسے حربے اختیار بھی کریں. اب اس لڑکی کو بھروسہ ہے، یہ یہاں ہم بچ سکتے ہیں، لیکن سب سے بچا کر اندر لا کر خود اگر کوئی کرے، سب سے بچا کر دکھا کر ہم اچھے ہیں، ہم ایسے ہیں، جب اندر
جن پتوں پر بھروسہ کر کر اندر آئے وہی پتے ہوا دے گئے۔ آج انسانیت کا مزاج شیطانی راہوں پر چلتے 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 اتنا خطرناک ہو گیا ہے، اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ انسان دین کے راستے دنیا کماتا ہے، دکھاتا ہے دین اور کمانا ہوتا ہے اسے دنیا، اور ایسا انداز اختیار کر کر چلا جاتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایک دن بھاڑ پھوٹے گا، ایک دن یہ چیز کھلے گی، اور اس کھلنے پر جو شرمندگی ہوگی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حلال چیز ہے، کھانا بھی حلال ہے، لیکن جو راستہ اختیار کر رہا ہے جس اس چیز کو کھانے کا، وہ خود ہے شیطان، وہ شیطانی راہ ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی چھوٹی مثالیں بڑی اچھی دکھلائی ہیں۔ کھانا بھی حلال، جو کھائی جا رہی چیز وہ بھی ہے، لیکن راستہ جو اختیار کر رہا ہے بہت خطرناک ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بہت چھوٹی مثال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں کا کوئی کھائے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ، جب تم میں کا کوئی کھانا کھانا چاہے سیدھے ہاتھ سے کھائے، پانی پینا چاہے سیدھے ہاتھ سے پیے، ایک اصولی طور پر آپ نے بتلایا سیدھے ہاتھ سے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یأکل احدکم بشمالہ ولا یشرب بها، فرمایا اس ہاتھ سے کھاؤ نہ پیو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطانی راہ ہے۔ اب کتنی عجیب بات ہے، اس سے شیطان کھاتا ہے اور اس سے شیطان، اب شکل دیکھیے، دیکھو معذور ہے الگ ہے، مجبور ہے الگ ہے، صحیح سالم آدمی کی بات ہے، پانی اٹھایا یوں پیا، تو کبھی بھی انسان سر نیچے نہیں کر سکتا، یہ اٹھا کر پیے گا۔ جتنے آج کل باٹل ہیں اور جتنی دوسری چیزیں انسان استعمال کرتا ہے، ایک تو پہلی چیز اس کے ساتھ یہ رہتی ہے، اور کبھی دوسری چیز اس میں بیٹھ نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے پینے میں جو اسٹائل ہے، کھڑے ہو کر اٹھا کر پینے کا جو اسٹائل ہے وہ عجیب ہی ہے۔ اب انسان کو اچھا لگے، کیوں؟ ایک شیطانی راہ ہے، استعمال کرتا گیا، وہ تیرا خون بن رہا ہے، وہ تیری اندر تیری قوت بننے جانے والا کھانا ہے، اور تیرا پانی جو جا رہا ہے تیرے جسم کے لیے ایک طاقت کی چیز ہے، یہ خدائی قدرتوں سے آنے والی چیزیں ہیں اور تجھے دی جا رہی ہیں۔ رزق کا مسئلہ کتنا عجیب ہے، رزق میرا، حلال میں نے کیا، دسترخوان تو نے سجایا اور میرا رزق رکھا ہے، انداز شیطان کا۔ اللہ اکبر، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اسے اپناؤ نہیں، بہت نقصان۔ ایک مثال آپ نے یہ دی، کھاؤ تو یوں کرو، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 2، جو کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی حلال ہے، طیب ہے، چیز سامنے ہے، کھاتا ہے، تو انسان جو لقمہ کھاتا ہے تو شیطان اس لقمے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ جو لقمہ کھائے پورا حلال ہے، دسترخوان پر بھی بیٹھا ہو، اٹھا کر کھاتا ہے، لیکن نام خدا کا نہیں، لم یذکر بسم اللہ علیہ، اللہ کا نام اس پر نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ بات کرتے ہوئے کیوں نہیں لیا؟ آج کل کے کھانے کے طریقے، ادھر سے لانے، ادھر کھانا ہے، ادھر ہاتھ میں لیتا ہے، یوں دیکھتا ہے، کھاتا ہے، بھول گیا۔ یہ سب شیطانی طریقے ہیں، بند کرو اسے، ہٹاؤ۔ یہ بھی ایک عبادت سمجھو، یہ میں جو کھا رہا ہوں میرے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ سے مزہ لے کر، اطمینان سے، سکون سے، ایسا محسوس ہو کہ میرے جسم کو اس کی جو طاقتیں ہیں یا روحانیت پہنچ رہی ہے۔ کیا کھایا، کیسا کھایا، وہ ختم ہوا تو پتہ ہی نہیں ہے، ہو گیا کھا لیا، میں کب کھایا پتہ نہیں، کہاں ہے؟ ہاتھ میں غذا لے کر شیطانی راستے پر تم چل رہے ہو۔ بہت بڑی بات ہے، رزق کا مسئلہ ہے، کلوا مما فی الارض ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو حلال چیزیں باوجود اس کے، اسی لیے قرآن نے ایک معنی تو یہ بتلایا، حلال چیزوں میں بھی ایک تو یہ طریقے ایسے ہو جاتے ہیں، اور ان طریقوں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، گھمنڈ،
کبر، رزق سامنے ہے اور ہمارا انداز کھانے کا الگ ہو گیا، رزق کے ساتھ ہم تکبر دکھلا رہے ہیں، گھمنڈ دکھلا رہے ہیں۔ یہ وہ روزی ہے، یہ وہ روزی ہے جس کے لیے پوری کائنات خدا کی محتاج ہے۔ آج تو چند پیسے دے کر کما کر چیز دسترخوان پر آ گئی اور کھانے میں بیٹھا ہے تو ایک شان و شوکت تو اپنا رہا ہے۔ دیکھو دنیا کے سردار سید القومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غائب درجے کا ادب و احترام رزق کا کیا کرتے تھے، کوئی دیکھے تو سمجھتا کہ غلام ہے۔ کیوں؟ اس چیز سے استعمال کرنے میں خطوہ شیطان ذرا رتی برابر بھی اس کی بو بھی نہیں ہے، اس کا شبہ بھی نہیں پیدا ہو خطوہ شیطان کا۔ اس طرح سے میں روزی کھاؤں، اس طرح سے میں، اسی لیے بعض بزرگوں کی بات ہے، انہوں نے یہ بات لکھی، کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا ہے، سنت ہے، ہاتھ دھلتے ہیں۔ اب ہم سمجھیں گے کہ بھائی میل کچھ ہے تو بھی نہیں ہے تو بھی دھلنا ہے، اس پر ایک نکتہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے ہاتھ دھونا کوئی بات نہیں، بغیر ہاتھ دھوئے بھی مل سکتے تھے صحابہ کرام آپ سے ملاقات کرنے میں، لیکن رزق کے کھانے میں خود نبی پاک نے تعلیم دی اب انسان کو ہاتھ دھل کر کھانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کا معاملہ ذرا عجیب ہے، رزق کا معاملہ ذرا عجیب ہے۔ جو چیز جہاں سے جیسے آئی ہے، حلال بھی ہے، عمدہ بھی آئی ہے، ہمیں کیا پتا تھا کتنے واسطوں سے، کتنے ذرائع سے ہمارے پاس یہ دانا آیا ہے، ہمارے پاس یہ روزی آئی ہے، ہم نے صرف 10 روپے خرچ کیے ہیں، لیکن اس پر پانی، اس پر دھوپ، اس پر محنت اور اس کو سجانا، پھر اس کے بعد کٹائی، پھر اس کی دھنائی، پھر اس کی سکھائی، پھر اس کے بعد پیکنگ، پھر اس کے بعد دکان، پھر اس کے بعد اسے بیچنے والا، پھر آپ کا ایک چیز خریدے پھٹ تو کرتا رہے۔ کبھی مراحل کو انسان سوچنے پر آ جائے، اللہ اکبر، انسان سوچتا رہتا ہے۔ جزا کا مسئلہ بہت عجیب ہے، لہذا کھانے میں حلال اگرچہ صحیح، لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطانی راہیں ہیں، تکبر پیدا کرتی ہیں، ان سے دور رہو۔ حلال میں بھی بنتا ہے، حرام میں بھی، اور حلال چیزوں میں بھی یہ راستے ہیں۔ ان میں سے ایک حلال ہونے کے باوجود اسراف۔ ضرورت کتنی ہے، جتنی ہم کھا سکتے ہیں کھانا اتنا لیا جائے، اسراف نہ کریں، اسراف نہ کریں۔ اور اسراف شیطانی راہ ہے، غذا میں اسراف شیطان کا بہترین راستہ، شان دکھا کر اسراف کراتا ہے۔ پھر اسراف میں معنی فضول خرچی، بیکار، شان دکھا کر بیکار کراتا ہے، اور بیکار کرنے میں بھی شان دکھاتا ہے۔ پتا ہو کہ کون بھی کھاتے نہیں، کیا کریں گے، چپ کے بکرے کا گوشت تھا اس میں، باسمتی چاول ہی اس میں، بہترین پکڑا، کیا ایسا بے دکان باز استعمال کرتا ہے، اس میں بھی ایک شان، چیز کے بیکار کرنے میں بھی ایک شان۔ یہ شیطان کی اتباع کی انتہا ہے۔ اللہ پر اتنا اس کو بیکار ہو رہا ہے، اور یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک افسوس کا مرحلہ بھی نہ ہو انسانیت پر، یہ خطوہ شیطان کا اعلیٰ مرحلہ ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اسراف۔ تو اسراف شیطانی راہوں میں بہترین راہ، اگر کوئی اس پر قدم رکھتا ہے، قرآن نے کہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ، اچھا کھاؤ، پیو، لیکن ایک راہ اختیار نہ کرو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو خطوات الشیطان میں شیطانی راہ میں ایک راہ اسراف ہے۔ جب قوم، ملت اسراف پر عام ہو جاتی ہے، انسان کو رزق ملتا ہے، برکت نہیں رہتی، انسان کو روزی ملتی ہے، صحت نہیں رہتی۔ آج کے کھانے کوئی معمولی نہیں ہے، اعلیٰ ترین انسان کھاتا ہے، اعلیٰ ترین بیماریاں لیتا ہے، کوئی معمولی کھانا نہیں کھا رہا۔ کھانا دیکھے پچھلا زمانہ وہ لوگ سکا پکا کھایا کرتے تھے، اور ایسے تھے۔ آج اللہ نے روزی میں ہمیں کچھ بھی کمی نہیں رکھا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، گوشت اعلیٰ، چاول اعلیٰ، پکوانے والا بہترین منتخب، یہ سب صحیح ہے، لیکن وہ برکتیں، وہ راحت
روزی اور وہ صحت. میں سمجھتا ہوں یہ شیطانی راہ کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھوکا تو نہیں رکھ رہا ہے، بھوکا تو نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، لیکن انسان دکھلا رہا ہے کہ تو کھا کر بھی صحت نہیں پا رہا، تو کھا کر بھی تیرے اندر راحت نہیں مل رہی ہے. ذرا غور کرو. تو اسراف بہت خطرناک راستہ ہے شیطانی راہوں میں. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا. حتیٰ کہ دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے، حلال چیزوں میں آپ کو اسراف ہے، حرام میں بھی. یہ اسراف لفظ حلال حرام سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. حرام میں بھی، حرام میں بھی اسے تفسیر کہتے ہیں، اسے عربی میں تفسیر کہتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک برا کام تو کرتا ہے تو برا کام ایسا کر جس کی سزا تو سنبھال سکے، اس میں بھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس میں بھی شیطان کا باوا بن جاتا ہے. اب اس کی جو سزا ہے تجھے کر دی جائے گی، اب تو تیری انتہا ہوگی. حد پار کرنا اسے کہتے ہیں. ایک حد لگائی گئی کہ بری چیزیں یہاں تک جانا نہیں. اور آج انسانیت حد نہیں، حد کو توڑ کر جاتی ہے، حدود پار کر جاتے ہیں. ان کا حدود اللہ ومن یتعد حدود ان، اسی لیے فرمایا گیا حرام کردہ چیزیں اللہ کی حدود ہے. اس یہاں تک نہیں آنا نہیں. اگر یہاں آئے اور اس سے بھی تم پار ہونے لگے، حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہاں تک آئے اور آگے پھان دی اللہ اکبر، پوری پونجی گئی، پوری زندگی کا کمایا سرمایا گیا، گھر گئے، سامان گئے، زیور گئے، سب گئے، کھنگال ہو گیا انسان، راستے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ راستہ ہے کہاں تم جاؤ گے، منزل تمہاری نظر نہیں آ سکتی ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان. تو تبذیر ایک لفظ ہے، یہ بھی ہے. تو اسراف شیطانی راہوں میں سے ایک راہ ہے. غذا میں، کھانے میں، پینے میں اسراف نہیں کرنی چاہیے. تبذیر یہ بھی شیطانی راہوں میں سے ایک راہ ہے، اس سے بچا رہنا چاہیے. نمبر 3، شیطانی راہوں کی اتباع نہ کرو. کھانے میں شیطانی تیسری راہ ہے طغیان فی الرزق. یہ لوگ سمجھنا ہے اللہ ہمیں اچھی روزی دے دیا ہے، اچھا کھلاتا پلاتا ہے، تو روزی میں سرکشی نہیں کرنا، سرکشی نہیں کرنا، مستی نہیں دکھلانا. یہ روزی میں سرکشی یہ بھی ایک شیطانی راہ ہے. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے بہترین غذا دیا اور فرمایا کھاؤ پیو ولا تطغوا فیہ، لا تطغوا فیہ، اس میں کھانے میں سرکشی مت کرو. کیوں؟ اگر تم نے سرکشی کی فَلْيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر میرا غصہ ٹوٹ پڑے گا. يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غصہ آ جاتا ہے فقط ہوا، وہ مرا اور اس کا انجام بہت برا ہوا. تو روزی کے راستے سے مجھے غصے میں مت لاؤ. اللہ اکبر. روزی کے راستے سے مجھے غصے، جتنا تمہیں کھلانا دینا ہے میں دیتا ہوں، میں رازق ہوں، رزاق ہوں، لیکن روزی کے راستے سے سرکشی مت کرو. بنی اسرائیل نے روزی کے راستے سے سرکشی کی اور موسیٰ کو ستایا اور کہا یہ کیا کھانا ہے، یہ کھاتے کھاتے کوئی کھانا ہے بہترین کھانا، اور وہ بھی کوئی محنت نہیں، جسم کو بالکل روحانیت پہنچانے والا. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصل. یہ نہیں ہو سکتا موسیٰ، یہ کون کھائے گا، بس اسے ہٹاؤ، ہم ایسا کھانا چاہتے ہیں. تمہارا رب طاقت رکھتا ہے تو زمین سے کوئی روزی دے. کیا خدا اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ لیکن مستی نہ کر، تو جیسا چاہے تو میں کھلا سکتا ہوں اور تیری روزی جیسی ہوگی میں دے سکتا ہوں، لیکن روزی میں سرکشی نہ کر، ورنہ روزی میں سرکشی روزی دے کر تجھے پکڑا جائے. روزی دے کر جیسا کہ ان کو ہوا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے زمین سے دیتا ہوں، لو محنت تمہیں کرنا ہے، پکانا تمہیں کرنا ہے، محنت پوری انسان پر ڈالی. اچھا زمانہ گیا، آج پورا انسان پر آیا، کھیتی کرنا، چاول ڈالنا، اسے کاٹنا کوٹنا، یہ کرنا سب کرنا، پھر آنے کے بعد اسے گوندنا، پکانا، پکانے کے بعد دسترخوان پھر کھانا، یہ سب ہمارے کام. اتنا سب کرنے کے باوجود بھی آج بھی مستی دی گئی. اب کس سرکشی واقعی ہے؟
یہ سب ہے. اب انسان کی اس پر سرکشی آتی جا رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا شیطانی راہوں میں سے تیسری راہ، نمبر 1 اسراف حلال چیزوں میں بھی اور تبذیر، نمبر 2 اور نمبر 3 طغیان فی الرزق. روزی میں اللہ کی دی ہوئی آپ کھا رہے ہیں، حلال ہے، طیب ہے، عمدہ ہے، لیکن سرکشی نہ کرنا، ورنہ خدا کا غضب بلانا ہے. اور اللہ جب غضب پر آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آسمان کو روک دے، ہو سکتا ہے زمین کے اندر اگنے کی طاقت کو چھین دے. آج دنیا روزی کے معاملے میں خدائی طاقت سے بڑا ٹکر لے رہی ہے. اب یوں سمجھتی ہے زمین پیدا نہ کرے، آسمان نہ ہے، ہمیں اس کے سائنسی ٹیکنالوجی سے ایسی چیزیں بنا لیں گے جس سے انسان کی بھوک مٹے گی. اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہم خدائی طاقت سے ٹکرا نہیں سکتے ہیں. اور جب تک اللہ ہمیں روزی دیتا ہے اللہ اس کی قدر کرتے رہیں اور اس پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ روزی کے معاملے میں مجھ سے اگر کوئی سرکشی ہے مجھے معاف فرما، مرتے دم تک میری روزی کا سلسلہ صحیح سالک جاری و ساری فرما. ایک تو یہ بات یہاں تک آئی. دوستو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی راہوں پر مت چلو. ایک شیطانی راہ ہے خصوصاً کھانے کے تعلق سے آپ کو بتلائی گئی. کیوں شیطانی راہوں پر چلنے سے روکا گیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ تو عجیب اور پیارا جملہ ہے. شیطانی راہوں پر مت چلو کھانے کے تعلق سے خصوصاً. کیوں؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ہمارے مسلمان بھائی جب بھی آیت پڑھے کھلا دشمن ہے، اب کھلا دشمن ہے، لیکن آیت پر ذرا غور کرو. کھلتا ہے، کیا کھلتا ہے؟ عداوت، دشمنی شیطان کی کتنی خطرناک تمہارے ساتھ ہے. کھا بھی رہے ہو، خدا کا غصہ بھی لے رہے ہو، حلال بھی کھا رہے ہو، خدا کی ناراضگی بھی ساتھ ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، اتنا خطرناک تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمنی تم نہیں جان سکتے. ذرا دیکھیں کہ ہم اس کی دشمنی کے الفاظ جو قرآن ذکر کر رہا ہے. انہ لکم عدو مبین. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کھلا دشمن. دشمن تو کھلا ہے، پہچانے تو صحیح. دشمن تو کھلا ہے، پہچانے تو صحیح. بصیرت ہوگی تو دشمن، یہ دشمن نظر آئے گا. بعض دشمن ہوتے ہیں آسمان کے سامنے ڈھستا رہتا ہے، کیا کہ یہ بھی ڈھستا رہتا ہے، نقصان اٹھاتا رہتا ہے. بعد میں پتا چلا رہا یہ میرے ساتھ رہ کر میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اب میرا دوست ہے، اب میرے ساتھ ایسا کیا ہے، پوری دنیا اس کی حل رہتی ہے. تو اہل بصیرت، اہل بصارت نہیں، اہل بصیرت جن کی دل کی نگاہیں جگ رہی ہیں، جن کی دل کی نگاہیں جگ رہی ہیں، اہل بصیرت اس کی عداوت کو پہچانتے ہیں. کھلا دکھتا ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا انسانیت پر حملہ کرتا ہے. اللہ کے نبی کی بصارت اور بصیرت امت کو تعلیم دیتی ہے. دیکھو اس کے ساتھ ہوشیاری سے رہنا. یہ نور نبوت نے پہلے دیکھا ہے اس کی عداوت کو اور امت کو اس سے جگانا چاہتا ہے. امت اگر نہ جگے تو دیکھ کر یہ معنی سمجھنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے قلندر آنکھ سے کوئی دیدہ کوئی. یہ جو بصیرت والے اور اللہ نے نبوت کی نگاہ کی ہے، نبوت کی نگاہ سے ہمیں جو بتلا رہے ہیں یہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کھانے میں ایسا رہو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ، اس ہاتھ سے کھاؤ، یہ کھاؤ، ایسا کھاؤ. یہ بتلایا جا رہا ہے. کیوں؟ ورنہ اگر تم خلاف اختیار کرو گے، دیکھو اس کی دشمنی خطرناک ہے. تو ایک معنی مبین، عدو مبین کا ہے واضح، کھلا ہوا. دشمن تو کھلا ہوا ہے لیکن نظر تو آئے. نظر انہیں آتا ہے جو اہل بصیرت ہے، نظر انہیں آتا ہے جن کا ایمان زندہ ہے، نظر انہیں آتا ہے جن کی ایمانی روح تازہ جسم میں دوڑ رہی ہے. ورنہ اندر یہ دلی کا مجرتب اگر شیطانی خون جسم کے اندر دوڑتا چلا جائے تو شیطان کی دوستی نظر آئے گی، شیطان کی دشمنی نظر نہیں آئے گی. انہ لکم عدو مبین. ایک معنی یہ ہے کھلا دشمن.
اچھا ایک معنی دوسرا ہے یقیناً وہ کہ دیکھو دشمنی جو ہماری شیطان کی ہے دشمنی کو واضح کرنے والا ہے، وہ بھی واضح کرنے والا ہے۔ کیسے؟ ایک پہلا مرحلہ دکھلایا ہے جب اللہ رب العزت نے اسے ابلیس کو جب حکم ہوا تھا تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تو یہ انکار کیا، میں نہیں کرتا۔ دشمنی دکھتی ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور آپ نے مٹی سے بنایا، میں آگ سے پیدا ہوا، میں کون سے میں اعلیٰ ہوں ادنا ہے۔ یہ دو ہے، یہ خاکی ہے یہ ناری ہے، اور ناری خاکی کو کمتر سمجھ کر ہمیں ناری خاکی کمتر سمجھ کر یہ کہتا نہیں، فرمایا نکل یہاں سے، نکل جاؤں گا اسے نہیں چھوڑوں گا، فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے نکل جائے یہاں سے، نکل جاؤں گا اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے دشمنی۔ چنانچہ دشمنی کا تکمیلی طریقہ یہ ہوا آدم کو جنت سے نکلنا پڑا، نکالا گیا، اور فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، یہ شجرہ ممنوع ہے اس کے قریب مت جانا، لیکن آیا دوستانہ انداز میں، آیا دوستانہ انداز میں، اور یہ کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کی بڑا خیر خواہ دوست ہوں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی بھی دشمن پہلے دوستی رچاتا ہے پھر دوستی جتاتا ہے پھر دشمنی دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ واقعے کے تحت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوسرا معنی ہوا کہ شیطان انسان کا دشمن کھلا ہے، اس نے اپنی دشمنی کھول کر دکھلائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اے اللہ ہمیں رزق میں سرکشی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں رزق میں اسراف سے حفاظت فرما، اے اللہ جتنی شیطانی راہ رزق کے تعلق سے ہیں اے اللہ ہم تمام سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ حلال روزی عطا فرما، اے اللہ رزق کی قدر کرنے والے بنا، اے اللہ جو طریقے تیرے نبی نے بتلائے ہیں کھانے میں ان تمام طریقوں کو اپنا کر روزی کھانے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا